وہ اس دور میں یہ جو دور فلاکت جسے میں کہتا ہوں، جہاں تم ابھی بات کر رہے تھے 2 نمبری کے کام کی، تو پاکستان میں تو لگتا یہ ہے کہ قومی سطح پر اور سیاست اور ریاست کی سطح پر 2 نمبری کا کام ہو رہا ہر جگہ پر. مثال کے طور پر آج ہی ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ 3 مہینے پہلے فوج نے پنجاب کی حکومت سے 45,000 ایکڑ زمین حاصل کی تھی 3 اضلاع میں، بھکر، ساہیوال اور ایک اور کوئی ڈسٹرکٹ ہے. اور وہاں پہ وہ بقول ان کے وہ کارپوریٹ ایگریکلچر فارمنگ کرنا چاہ رہے تھے. اول تو یہ جو نام دیا گیا ہے، ٹائٹل دیا گیا ہے، اس نے مجھے پریشان کر دیا کہ یہ کارپوریٹ ایگریکلچر فارمنگ کیا ہوتی ہے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک وہ محکمہ جس کو ملک کی سرحدوں کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، وہ اپنے کام کو تو کم کر رہی ہے، لیکن اس کام کے علاوہ ہر وہ کام کر رہی ہے جو فوج کو نہیں کرنا چاہیے. بہت سے لوگوں نے سوشل میڈیا پر اب فوج کا نام ہی بدل کے اس کو محکمہ زراعت کر دیا ہے، ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر. تو آج اس کے خلاف وہ جو پنجاب حکومت کا فیصلہ تھا فوج کو 45,000 ایکڑ سے زیادہ زمین دینے کا، اس کے خلاف درخواستیں دائر کی گئی تھیں اور نچلی عدالتوں نے اس حکم کو معطل کر دیا تھا. آج لاہور ہائی کورٹ نے، اور یہ بھی بڑا عالمیہ ہے کہ ہمارے ریاست کا ہر ادارہ اس وقت فوج کے مکمل تابع فرمان ہو چکا ہے. تو لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جو نچلی عدالتوں کا فیصلہ تھا ان احکامات کو معطل کرنے کا، اس کو منسوخ کر دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ زمین فوج کو سونپ دی جائے گی اور فوجی وہاں پر پتہ نہیں وہ زراعتی فارم بناتے ہیں یا وہاں پر بھی ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹیز بن جاتی ہیں. کہا آپ مجھے ترکی کے کسی شہر میں ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی نہیں دکھائیں گے. میں نے دیکھا، میں ترک فوج کا اس وقت کا جو سربراہ تھا وہ میرے سامنے ریٹائر ہوا، اور ریٹائر ہونے کے 2-3 ہفتے کے بعد اس نے مجھے اپنے گھر پر کھانے پہ مدعو کیا. میں اس کے گھر گیا. 3 کمروں کا فلیٹ تھا عامر میاں جس میں وہ رہتا تھا. اور تم نے پتہ نہیں تم نے تو نہیں دیکھا ہوگا، میں نے دیکھا ہے اپنے ریٹائرڈ جرنیلوں کا لائف سٹائل. ایک ریٹائرڈ جرنیل کے گھر پر میں گیا تھا کسی کام سے. وہ میرے پرانے شناسہ تھے، اس لیے کہ کراچی کے ناظم آباد 4 نمبر میں ان کے بڑے بھائی کا گھر. میں ان کے گھر پر جب گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ کیا عالی شان بنگلہ تھا جس میں باوردی ملازم پھر رہے تھے. اور مجھے جو چائے پیش کی گئی وہ چاندی کی ٹرے میں، بہترین بون چائنا کے برتنوں میں، اور جو چائے پیش کرنے والا تھا ویٹر وہ سفید براق یونیفارم میں ملبوس تھا اور اس نے اپنے ہاتھوں میں یہاں تک گلوز پہنے ہوئے تھے. تو یہ لائف سٹائل ہے ہمارے جرنیلوں کا. اب تو پاکستان میں آج کل جو سوشل میڈیا پر جو بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے وہ یہ، اور پاکستان سے زیادہ ہندوستان میں اس کا چرچا ہے کہ سابق آرمی چیف قمر باجوہ نے اپنے 6 سالہ دورے سپہ سالاری میں 12 ارب روپے کے اثاثے جمع کیے. وہ میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، کسی صحافی نے کہا کہ میں حساب لگاتا ہوں کہ سپہ سالار کی فوج 2.5 لاکھ روپے ہوتی ہے ماہانہ کی، 6 سال میں وہ کتنی تنخواہ ہو سکتی ہے؟ تو وہ تو 12 ارب روپے کا عشر عشیر بھی نہیں ہے. تو یہ اصل میں یہ سراغ ہے اس کھوج کا، اس جستجو کا کہ عمران کی حکومت کا تختہ کیوں الٹا گیا. عمران کی حکومت انتہائی کامیابی سے پاکستان کو ترقی کی راہ پر لے کر جا رہی تھی. تم نے اعداد و شمار یقیناً دیکھے ہوں گے، وہ سب کے سامنے موجود ہیں کہ پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی اقتصادی پیداوار نمو 6% تھی عمران کے دور میں. اور یہ اس کے باوجود تھا کہ اس سے پہلے حکومت اس دور تلاطم میں رہی تھی جو کووڈ کا زمانہ تھا. اور کووڈ میں عمران کی حکومت نے جس کامیابی سے اس بلا کا مقابلہ کیا تھا اس کی تعریف دنیا نے کی تھی. اقوام متحدہ نے کہا تھا کہ دنیا کے چند ممالک میں پاکستان شامل ہے جنہوں نے اس وبا کا، اس بلا کا مقابلہ بہت کامیابی سے کیا اور اپنے عوام کی صحت کو بچائے رکھا اور اپنی معیشت کو بھی بچائے رکھا. اس کے علاوہ زر مبادلہ کے ذخائر عمران کے حکومت ختم ہونے پر تقریباً کوئی $20 ارب کے تھے. آج عالم یہ ہے کہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر بمشکل $4 ارب کے ہیں. اور ابھی جو IMF نے 1.2 ارب کی جو عبوری مدت کے لیے ہمیں امداد دی ہے، اس پر حکومت اس طرح سے بغلیں بجا رہی ہے جیسے اس نے ہندوستان کو فتح کر لیا ہو، کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہو. اب دیکھو عامر میاں، 1971 میں پاکستان 2 لاکھ ہوا تھا. اس وقت ایک تو
پاکستان کے مشرقی پاکستان کا پاکستان سے علیحدہ ہونا، میں کہتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں اپنے طرز کی واحد مثال ہے۔ تم نے بہت سنا ہوگا، دنیا کے بے شمار ملکوں میں اقلیتیں الگ ہونا چاہتی ہیں، وہ یہ چاہتی ہیں کہ ان کا اپنا ملک بن جائے، لیکن مشرقی پاکستان میں بنگلہ دیش بننے کی واحد مثال اس اکثریت کی ہے جس کو اقلیت نے اتنا مجبور کیا، اتنا زج کیا، اتنا لاچار کیا کہ اس نے آخر کو ہاتھ کھڑے کر دیے اور کہا کہ تم اپنا ملک اپنے پاس رکھو، ہم علیحدہ ہونا چاہتے ہیں۔ بنگلہ دیش جب بنا ہے تو بہت سے لوگوں نے کہا تھا کہ بنگلہ دیش تو ہمیشہ ہی بلکہ ہینری کسنجر کا یہ قول تھا کہ بنگلہ دیش ول بی اے پرماننٹ باسکٹ کیس۔ آج بنگلہ دیش کے زر مبادلہ کے ذخائر پاکستان کے ذخائر سے 10 گنا ہیں۔ کس طرح سے کیا؟ مجھے یاد ہے میں چین میں تین برس رہا ہوں، میں نے سفارتکاری کی ہے، وہاں میں اپنے سفارت خانے کا منسٹر تھا، یعنی ڈپٹی ایمبیسڈر تھا۔ مجھے یاد ہے میں اپنے گھر پر اکثر چینی اہلکاروں کو بلایا کرتا تھا، مدعو کیا کرتا تھا۔ تو ایک بار میں نے اپنے گھر پر جو ضیافت رکھی تھی اس میں چین کے ایٹامک انرجی کمیشن کی ایک بہت ہی سینئر افسر بھی موجود تھی۔ میری بیگم مرحوم اللہ ان کی مغفرت کرے، انہوں نے اس خاتون سے باتیں کر رہی تھیں تو دوران گفتگو ان سے پوچھا کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ تو ان خاتون نے جو تنخواہ بتائی، مجھے معلوم تھا کہ میرے سفارت خانے کے باہر جو چینی گارڈ کھڑے رہتے تھے ان کی تنخواہ کتنی تھی۔ تو ان خاتون نے جو ایٹامک انرجی کمیشن کی رکن تھیں، جو فزسسٹ تھیں، جنہوں نے امریکہ کی ایک یونیورسٹی سے PhD کر رکھا تھا، انہوں نے جو اپنی ماہانہ مشاہرہ بتایا اس میں، اور وہ گارڈ جو ہماری سفارت خانے کے باہر کھڑا رہتا تھا اس میں بہت معمولی فرق تھا۔ تو میری بیوی نے کہا کہ آپ کو یہ کبھی احساس نہیں ہوتا کہ آپ کی جو لیاقت ہے، آپ کی جو قابلیت ہے، آپ کا جو منصب ہے، آپ کو اس کے حساب سے اجرت نہیں مل رہی؟ ان خاتون کا جو جواب تھا وہ سنہرے حروف سے لکھنے والا تھا۔ ان کا ہاں میں جانتی ہوں کہ مجھے میری لیاقت اور استعداد کے مقابلے پر بہت کم مشاہرہ ملتا ہے، لیکن اگر مجھے وہ مشاہرہ ملے جس کی میں اپنی تعلیمی قابلیت کی بنا پر حقدار ہوں تو میرے 10 چینی بھائی بھوکے رہ جائیں گے۔ یہ ہوتا ہے قومیت کا تصور، یہ ہوتی ہے حب الوطنی۔ چین نے، میں یہ کہتا ہوں کہ چین نے پہلے غربت کو مساوی تقسیم کیا، اس کے بعد دولت پیدا ہونی شروع ہوئی۔ دنیا کے بے شمار ملکوں نے کوشش کی ہے کہ وہ غربت کا خاتمہ کر دیں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے غربت کو مساوی تقسیم نہیں کیا، انہوں نے اس عدم مساوات کو ختم نہیں کیا۔ تو یہ پاکستان کے یہ مسائل ہیں۔ پاکستان میں غربت ہے، پاکستان میں 98% پیپل آف پاکستان غریب ہیں۔ وہ بمشکل، اور خاص طور پہ پچھلے 15-16 مہینے میں یہ حکومتی مافیا نے جو مہنگائی کا طوفان، جو مہنگائی کا عذاب پاکستانی عوام کی پیٹھ پر لادا ہے، اس نے تو ان کی کمر توڑ دی ہے۔ یہ پاکستان کے یہ مسائل ہیں۔ پاکستان میں غربت ہے، پاکستان میں 98% پیپل آف پاکستان غریب ہیں۔ وہ بمشکل، اور خاص طور پہ پچھلے 15-16 مہینے میں یہ حکومتی مافیا نے جو مہنگائی کا طوفان، جو مہنگائی کا عذاب پاکستانی عوام کی پیٹھ پر لادا ہے، اس نے تو ان کی کمر توڑ دی ہے۔ 98% کے غریب ہیں، 2% صرف وہ مراعات یافتہ طبقہ ہے جس کے پاس سب کچھ ہے، اور وہی ہے جو پاکستان کی اشرافیہ کہلاتی ہے، اور وہی ہے جو میں کہتا ہوں، اور میں بابانگ دہل کہتا ہوں کہ یہ سب، چاہے وہ سیاست میں ہوں، چاہے وہ فوج میں ہوں، چاہے وہ بیوروکریسی میں ہوں، چاہے عدلیہ میں بیٹھے ہوئے ہوں، یہ سب اس اشرافیہ کے اراکین ہیں جو مل کر پاکستان کے 98% عوام کو بیوقوف بنا رہی ہے، ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہی ہے، ان کے لیے زندگی عذاب بنا دی ہے اشرافیہ نے۔ اور یہ جو کچھ بھی تم دیکھتے ہو نا، یہ جو اکھاڑ پچھاڑ ہو رہی ہے، یہ جو سودے بازی ہو رہی ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان، اور یہ جو مولانا فضل الرحمان، ان کے نام کے ساتھ مولانا لگانا مولانا کی توہین ہے، وہ جس طرح سے بندر بانٹ کرنے کی سوچ رہے ہیں۔ اب تم نے بھی یقیناً پڑھا ہوگا کہ پاکستان کے مستقبل کا، پاکستان کی ریاست کے مستقبل کا جو نقشہ یہ 3-4 کردار مل کے بنا رہے ہیں، اس کے خطوط کیا ہے؟ زرداری کا منصوبہ یہ ہے کہ اگلے انتخابات کے بعد وہ خود صدر مملکت بن جائے، ان کا بیٹا وزیر اعظم بن جائے، اور ان کی بیٹی سندھ کی وزیر اعلیٰ بن جائے۔ نواز شریف کا منصوبہ یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے اپنے خلاف جو ان کے سر پر تلوار لٹک رہی ہے، سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے جس کے تحت وہ تاحیات عملی سیاست سے بے دخل کر دیے گئے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے اس تلوار کو ان کے سر سے ہٹا دیا جائے، اور وہ چوتھی بار پاکستان کے وزیر اعظم بن جائے، اور ان کی بیٹی پنجاب کی وزیر اعلیٰ بن جائے۔
शहबाज शरीफ का मंसूबा ये है कि वो बदस्तूर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहें और उनका बेटा पंजाब का वज़ीर आला बन जाए। मौलाना फजलुर रहमान ये चाहते हैं कि वो मुल्क के सदर बने और उनका बेटा खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला बन जाए। ये सोच है, ये फ़िक्र है उन लोगों की जो दुनिया को मालूम है कि पाकिस्तान को लूट कर खा गए, डकार भी नहीं ली, हज़म कर गए, लेकिन अब तक उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि वो ये समझते हैं कि जो बिसात, शतरंज की जो बिसात वो बिछाना चाहते हैं, पाकिस्तान की रियासत का नक्शा बिल्कुल मनो-अन उसी तरह से बनेगा। ये हौसला, सवाल ये करो अपने आप से कि इन किरदारों को, इन बद किरदारों को ये हौसला देने वाला कौन है? हौसला देने वाले वो हैं जिनको मैं कह रहा था कि सोशल मीडिया पर अब उनको महकमा ज़राअत कहा जाता है। वो जो GHQ में वर्दी पोश जर्नैल बैठे हुए हैं, वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के असल हाकिम वो हैं, इसलिए कि उनके दिमागों में अव्वल दिन से ये बिठाया जाता है कि पाकिस्तान की सिर्फ ज़मीनी सरहदों के महाफ़िज़ वो नहीं हैं, बल्कि पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों के भी वो महाफ़िज़ हैं। लिहाजा पाकिस्तान का जो नक्शा वो मुरतब करना चाहते हैं, पाकिस्तान को उन्हीं खतूत पर उस्तवार होना चाहिए। यही वजह, यही वो सोच है, यही वो फ़िक्र है जिसने गुज़िश्ता 70 बरस से पाकिस्तान की फ़ौज को सियासत में और रियासत में पूरी तरह से मुलव्वस किया हुआ है। वो लाख ये कहते रहें, नए सिपह सालार आसिम मुनीर ये लाख दावा करते रहें कि वो पाकिस्तानी फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तुम किसको बेवकूफ़ बनाना चाहते हो भाई? पाकिस्तान का बच्चा जानता है, और पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तान पर नज़र रखने वाले लोग हैं, जो मुबस्सरीन हैं, जो तजिया निगार हैं, वो सब जानते हैं कि आज से नहीं, गुज़िश्ता 70 बरस से पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तानी सियासत के हर मामले में पूरी तरह से दखील रही है। पाँचों उंगलियां उसकी पाकिस्तान के घी में रही हैं। चाहते हैं अब उन्हें इमरान खान से शिकायत क्यों है? कमर बाजवा ने इमरान का तख्ता क्यों उल्टा था? इसलिए कि इमरान के लिए अमली सियासत एक मिशन है। मैं जानता हूँ, इसलिए कि मैं पहला सफ़ीर था जिसने इमरान के कैंसर अस्पताल के लिए फ़ंड्स जमा किए, तो इमरान से मेरा बहुत इंटरेक्शन हुआ, मुसलसल कुवैत में मुलाकात रही। वो जब भी आते थे, और मुझे याद है कि 1995 में उन्होंने अपनी पार्टी बनाने का ऐलान किया, लेकिन उससे 2 बरस पहले जब मेरी इमरान से कुवैत में मुलाकात हुई तो इमरान ने कहा कि सर मैं अपनी पार्टी बनाना चाहता हूँ, आपका क्या ख्याल है? तो मैंने कहा इमरान, एक दोस्त के तौर पर मेरा तुम्हें मुखलिसाना मशवरा यह है कि तुम इस गंदे खेल में मत पड़ो, इसलिए कि ये तो चोरों, लुटेरों, रहज़नों का खेल है पाकिस्तान। लेकिन इमरान ने मुझे कायल कर दिया ये कह के कि सर अगर हम इन्हीं चोरों, लुटेरों, रहज़नों पर पाकिस्तान की सियासत को छोड़े रहें तो फिर तो कभी रियासत के अहवाल दुरुस्त ही नहीं होंगे। तो मैंने कहा ठीक है, तुम यकीनन अपनी पार्टी बनाओ, शौक़ से बनाओ, लेकिन मेरी एक नसीहत याद रखना, और वो नसीहत ये है कि तुम अगर गंदे पानी के तालाब के करीब खड़े हो और तुम उसमें पत्थर मत फेंको, ना फेंको, कोई और फेंके तो छींटे तुम्हारे दामन पर भी आएंगे। तो छींटे उसके दामन पर आ रहे हैं। तो कमर बाजवा को उससे यही शिकायत थी कि वो पाकिस्तान की सियासत को गिलाज़त से, करप्शन से क्यों पाक करना चाहता है, इसलिए कि कमर बाजवा, जैसे कि उनके असासों का अहवाल बताया जाता है, वो ख़ुद गले गले तक करप्शन में मुलव्वस थे। तो लिहाजा उन्होंने उन्हीं चोरों, बदमाशों और लुटेरों के साथ साजबाज करके इमरान का तख्ता उल्टा। अब सवाल ये किया जा सकता है, और हर सोचने वाले जहन में ये सवाल आता है कि पाकिस्तान की रियासत का क्या नक्शा बनाना चाहते हैं हमारे ये जर्नैल। तो जो मॉडल हमारे जर्नैलों के जहन में है, मुझे लगता है कि वो मनो-अन वही मॉडल है जिस पर पिछले 12 बरस से मिस्र में अमल हो रहा है। तुम्हें याद होगा कि 2010 के आखिर में और 2011 की शुरुआत में वो अरब दुनिया में एक बहार आई थी, अरब स्प्रिंग जिसे नाम लिया गया था, लेकिन उस बहार की उम्र बहुत मुख्तसर रही। कुर्सी को आखिर में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई और वहीं जेल में उनका इंतकाल हो गया। तो इमरान की अल्लाह हिफाजत करे, इमरान के मुताल्लिक भी हमारे जर्नैल मनो-अन यही मंसूबा बना रहे हैं कि और ये जो 9 मई का ड्रामा रचाया गया है, जिसे मैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहता हूँ, ये बिल्कुल उन्हीं खतूत पर है जिस तरह से हिटलर ने 1933 में इक़्तिदार में आने के बाद बर्लिन की पार्लियामान को जलवाया था नई लोगों से, और उसका इल्ज़ाम आयद कर दिया गया था उस वक्त की जर्मन कम्युनिस्ट पार्टी पर, जो सबसे बड़ी हज़्ब इख्तिलाफ़ की जमात थी। तो इसी तरह से ये 9 मई का ड्रामा करके मंसूबा ये है कि उसका सारा मलबा इमरान खान और तहरीक इंसाफ पर गिरा दिया जाए, और तहरीक इंसाफ को सियासत से बेदखल करके इन्हीं चोरों, लुटेरों के ज़रिए जो मुस्लिम लीग नवाज़ में बैठे हुए हैं, जो पीपल्स पार्टी में हैं, जो मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी में हैं, इनको फिर ज़माम इक़्तिदार बराए नाम सौंप दी जाए, लेकिन इनकी डोरियाँ
انہی ہاتھوں میں رہیں گی جو GHQ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہی ڈوریاں ہلاتے رہیں گے، اور وہی ان کے پردے میں پاکستان پر حکومت کرتے رہیں گے۔